ایک پرسکون قصبے میں شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور ایک ایسا گھرانہ رہتا تھا جس کا سب سے بڑا خزانہ اللہ پر ایمان تھا۔ احمد گھر کے سربراہ محنتی آدمی تھے۔ وہ روزانہ مقامی فیکٹری میں کام کرتے اور اپنے گھر والوں کے لیے روزی کماتے۔ ان کی بیوی فاطمہ ایک باوفا اور صابر عورت تھیں جو اپنے گھر اور بچوں کی پرورش بڑے پیار سے کرتی تھیں۔ دونوں مل کر اپنے 3 بچوں کو شکر، صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتے تھے، مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ ایک دن احمد تھکے قدموں کے ساتھ گھر لوٹے۔ ان کی آنکھوں میں فکر تھی۔ انہوں نے بتایا کہ فیکٹری نے وقتی طور پر مزدوروں کو فارغ کر دیا ہے۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ بچوں نے باپ کے چہرے کی پریشانی کو بھانپ لیا، مگر فاطمہ نے نرمی سے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ کچھ دن گزرے اور رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا۔ رمضان بہتوں کے لیے خوشی اور فراوانی کا وقت ہوتا ہے، مگر احمد کے گھر کے لیے یہ صبر کا امتحان تھا۔ پھر بھی ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں۔ فاطمہ سادہ سا کھانا تیار کرتے، کبھی کھجور اور پانی، کبھی دال کا ایک چھوٹا پیالہ، لیکن ہر بار کھانا رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں، الحمدللہ، نعمت کا شکر ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ ایک شام سورج ڈوب رہا تھا، مؤذن کی آواز بلند ہوئی اور مغرب کا وقت قریب تھا۔ احمد اور ان کا خاندان دسترخوان کے گرد بیٹھا روزہ کھولنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ احمد نے چونک کر دروازہ کھولا تو سامنے ان کی پڑوسن بزرگ خاتون ہمشیرہ ہدی کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں کھانے اور ضروری سامان سے بھرے کئی ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، السلام علیکم احمد بھائی، آج دل میں خیال آیا کہ آپ کے گھر کچھ برکتیں بانٹوں۔ رمضان کا مہینہ ہے اور یہی وقت ہے ایک دوسرے کا سہارا بننے کا۔ احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ فاطمہ کی زبان پر شکریہ کے الفاظ نہ آئے۔ بچے حیرت سے سامان کو دیکھنے لگے۔ احمد روتی ہوئی آواز میں بولے، وعلیکم السلام۔ بہن، آپ نہیں جانتے یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سہارا ہے۔ انہوں نے ہمشیرہ ہدی کو اندر بلایا۔ دسترخوان جو لمحہ بھر پہلے خالی سا لگ رہا تھا، اب رنگوں اور خوشبوؤں سے بھر گیا۔ بچے خوشی سے کھانے لگے۔ فاطمہ شکر گزاری کے آنسوؤں کے ساتھ سب کو کھانا پیش کر رہی تھیں اور ہمشیرہ ہدی اپنے بچپن کے رمضان کے قصے سنا رہی تھیں۔ افطار کے بعد جب احمد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی آواز کانپ رہی تھی، یا اللہ، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہمیں آزماتا ہے مگر کبھی چھوڑتا نہیں۔ رات کو جب بچے سو گئے، احمد جاگتے رہے اور سوچتے رہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ غیر معمولی انداز میں نہیں آتی۔ کبھی وہ مدد ایک نیک پڑوسی، ایک دوست یا اجنبی کے ہاتھ کے ذریعے بھی پہنچتی ہے۔ فاطمہ نے بھی دل ہی دل میں نبی اکرم کا فرمان یاد کیا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں دیا جائے۔ انہوں نے سوچا، ہمشیرہ ہدی نے آج اس حدیث کو زندہ کر دکھایا۔ یوں اس رات ان کے دل سکون سے بھر گئے۔ ان کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی رحمت قریب ہے اور وہ ہمیشہ صابر و شاکر بندوں کو نوازتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رمضان کی اصل روح ایمان، صبر اور دوسروں کے ساتھ بھلائی بانٹنے میں ہے۔ اللہ کی مدد اکثر ان راستوں سے آتی ہے جن کی ہم توقع بھی نہیں کرتے۔ یہی رمضان کا پیغام ہے، محبت، خیرات اور ایمان کو زندہ رکھنا۔